کا تعلق ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ضروری سمجھتا ہوں اور میں بھی وہیں کا ہوں, پروردہ ہوں, بچہ ہوں وہیں کا. دیکھیے ہم لوگ آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب گاؤں میں ہوتے تو گاؤں میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے. جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو عام طور سے محلے کا آدمی کہتا بھائی بیٹی جو ہے نا وہ سماج کی ہوتی ہے, سماج کی امانت ہوتی ہے, محلے والے کی ہوتی ہے. اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے, یعنی اپنے باپ کی لاٹھی مضبوط کرتا ہے, کما کے اس کو دیتا ہے, اس کی طاقت مضبوط کرتا ہے. لیکن بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ صرف اپنے باپ کی نہیں امانت ہوتی ہے, پورے محلے والے کی ہوتی ہے, پورے عزیز کی ہوتی ہے, پورے رشتے دار کی ہوتی ہے. اس بچی کی عزت کا, اس بچی کی جان کا, اس کے مال کا, اس کی مر کا, اس کی مریادہ کا, ساری چیزوں کا خیال کون کرتا تھا؟ سماج کرتا تھا. اور جب وہ سیانی ہو جاتی تھی بڑی تو ہر آدمی اس بات کی فکر کرتا کہ کسی طریقے سے ہمارے بھائی کے گھر کی بیٹی اب سیانی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ تلاش دے تاکہ عزت کے ساتھ وہ اپنے گھر چلی جائے. یہ جذبہ تھا. اور یہ جذبہ یوں ہی نہیں تھا, سماج نہیں بلکہ قرآن نے کہا. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, وہ ان کے الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. کہ اگر تمہارے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں, بھائی کے گھر, بہن کے گھر, چچا کے گھر, خالو کے گھر, محلے میں کسی کے گھر میں اگر بچی اگر بڑی ہو جائے, سیانی ہو جائے تو سب مل کے اس کے نکاح کا انتظام. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سنگولر یعنی سنگولر کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ پلورل استعمال, جمع کا صیغہ, کہا سب مل کے کرو. اگر تم سب مل کے کرو گے تو باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھے, ماں کبھی بھی اپنی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھے گی بلکہ اس کو رحمت سمجھے گی, اس کو نعمت سمجھے گی, اس کو پالے گی, اس کو پوسے گی, اچھا ادب سکھائے گی, اچھا اخلاق سکھائے گی. بس اتنا ہی کام, اس لیے کہ اس کے اندر احساس ہوا کہ سب مل کے تو کریں گے. یہ ایک پیغام تھا نکاح کے خطبے کے ذریعے سے جو مجھے آپ کو گوش گزار کرنا تھا. اللہ رب العالمین جو ہمیں طریقہ بتلایا اور سکھایا, اللہ کا شکر ہے کہ اس کے مطابق آج عزیزم ڈاکٹر فیصل حسن اور عزیزہ پیکر جہاں کا عقد مسنون آپ تمام لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے یہاں پر آنے کو, دولہا اور دلہن کو جو آپ دعائیں دیں گے اس کو, آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہر طرح کا اللہ تعالیٰ خیر مقدر فرمائے, ہمیشہ دونوں کو شاد و آباد رکھے. دونوں خاندان کو اللہ رب العالمین دین کی, دینی دولت, دنیاوی دولت, اخروی دولت, ہر طرح کی دولتوں سے اللہ تعالیٰ سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے اس دن وہ اپنا ایمان مکمل ہوتا ہے. اسی دن اسی وقت آج ان کا ایمان مکمل ہو رہا ہے. یہ ہم سب سے بزرگ ہیں یہاں پر, سب سے نیک ہیں. یہ جو دعا کریں گے اللہ کو, ہمارے تو ایمان کا بھروسہ نہیں لیکن ایمان کی گارنٹی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, من نکحہ فقد استکمل. تو آج یہ بزرگ ہیں, ہم سب کے لیے دعا کریں گے. جتنے بھی لوگ ہیں جن کے گھر میں بچے اور بچیاں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے. اور اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیشہ اس بات کا ہمیں حکم دیا کہ جب بھی آپ اپنے بچیوں کو دنیا کی چیزیں نہیں رہ جائیں گی, سب ختم ہو جائے گا, لیکن دین, اخلاق, اخلاقی آئیڈینٹی, سماجی رکھ رکھاؤ, یہی چیزیں ساتھ ہوتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح کے رسم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے, جو کہنے سے رہ گیا اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وأقدم إليكم أخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح فقد استكمل الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا النكاح من سنتي. وفي رواية آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. क्या ही बोलूं. अजीज़ा डॉक्टर कैकर जहाँ बिन जनाब मोहम्मद जावेद औरंग साहब मालवीय नगर नई दिल्ली बाइवज महर 1,11,000 रुपये नकद बगवा अव्वल जनाब सैयद मोहम्मद तनवीर उस्मानी साहब वल जनाब सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मालवीय नगर नई दिल्ली बगवा दोम जनाब फिरोज़ अहमद सिद्दीकी साहब वल जनाब खलीकुर्रहमान साहब मालवीय नगर नई दिल्ली व विलायत व वकालत जनाब मोहम्मद जावेद औरंग साहब. अजीज़ा कैकर जहाँ सिद्ध जनाब मोहम्मद जावेद औरंग को मैं बहैसियत काजी हाज़रीन मजलिस के रूबरू आपकी ज़ौजियत में देता हूँ 1,11,000 बहरे मुअज्जल यानी करंट के बदले आपको.